أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ساری دنیا پر اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنتوں پر کاربند ہونا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ عدل و انصاف کی بالادستی۔ عزیزان محترم، عدل و انصاف کی بالادستی اور بلا امتیاز اس کی فراہمی و قیام بھی مسلمانوں کے عروج کے اہم اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور ناانصافی سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالی کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس بات پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو کہ وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالی سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالی کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ بھی مسلمانوں کے عروج کا ایک اہم سبب ہے، اور قرآن کریم میں مسلمانوں کو اس بات کی خاص تاکید فرمائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالی تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا، کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان سے انصاف کا برتاؤ برتو، یقیناً انصاف والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ حضرات ذی وقار، مسلمانوں کے آپسی اتحاد و اتفاق نے بھی مسلمانوں کو بام عروج تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خالق کائنات عز و جل نے اتحاد کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اتفاق و اتحاد کی بدولت اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت شامل حال رہتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ مع الجامعہ، اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت یعنی امت کی اکثریت کے ساتھ ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ مذہبی مسائل پر دینی غیرت کا مظاہرہ بھی مسلمانوں کے عروج کا ایک اہم سبب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دینی غیرت کے پیکر تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اہل بیت کرام یا شاعر اسلام کی توہین و تنقیص یا ادنا گستاخی و بے ادبی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی دینی غیرت کے باعث تڑپ اٹھتے تھے، جبکہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں توہین رسالت، توہین قرآن، توہین صحابہ و اہل بیت اور گستاخانہ خاکوں کے معاملے میں ہماری بے حسی اور لاپرواہی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا اور ہمارے اندر دینی غیرت ویسی ہوتی جیسی ہونی چاہیے تو شاید ہمارے رد عمل کے خوف سے دنیا میں کسی کو گستاخی کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ آج شرعی احکام سے ناواقف ہمارے ناعاقبت اندیش حکمران اور بعض لبرل کمیونٹی گستاخ رسول کو سزا دینے کے معاملے میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں اور یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ان شاتمان رسول کو معاف کر دینا چاہیے۔ ایسوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف فرما دیتے تھے، وہیں اسلامی تاریخ اس بات پر بھی شاہد و عادل ہے کہ اسلام دشمنی میں توہین رسالت کہ کسی مجرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے معاف نہیں فرمایا، لہذا اقوام عالم پر ہمارے رعب و دبدبہ اور حساس مذہبی مسائل پر بطور رد عمل ہماری دینی غیرت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسے اپنے اندر پیدا کیجئے کہ یہ تقاضائے ایمانی اور ایک کامل مومن کی نشانی ہے۔